کا اس نقش بلا پر چل کر آنا قبول منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں پروردگار عالم بھرے دربار سے کسی بھی ہاتھ کو خالی نہ لوٹائے۔ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ تو جو ہے باشد کی جائے آج دل میں رکھا کہ مولا حسین کے صحابیوں کا مکالمہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت بہت کم ہے، نکی بلا رہے ہیں بس۔ القمر اسی پر آج کرنی ہے۔ القمر قرآن میں جہاں بھی قمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے قمر، ایک ہے القمر۔ عربی زبان میں الف لام اس چیز کے ساتھ لگاتے ہیں جس کو اہمیت دینی ہوتی ہو۔ ساتھ الف لام عربی گرامر کے حصول سے، عربی گرامر کے قواعد و ضوابط کے ساتھ جس کے ساتھ الف لام لگا ہو اس کو اہمیت دینی ہوتی ہے۔ اس نے اعراب تو بھی لگے ہیں نا، الف لام، بس یہ الف لام ذہن میں رہے۔ یہی جب آیت نازل ہوئی والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، تو منبر محمدیت سے کائنات کے سچے رسول، تمام نبیوں کے سردار، اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ اسی آیت کے ذیل میں میرے ولیوں کے سردار نے، نبیوں کے سردار نے اسی آیت کی تفسیر کرنا چاہی۔ یہ ایک نان مسلم مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہو جاتا اگر آپ ہمیں اس کی عبادت کرنے دیتے؟ کیا ہو جاتا اگر آپ ہمیں اس کی عبادت کرنے دیتے کہ جس کی قسمیں اللہ خود کھا رہا ہے، جس کی قسمیں اللہ خود کھا رہا ہے۔ رسول نے کہا خاموش، اللہ مخلوق کی قسمیں نہیں کھاتا، اللہ مخلوق کی قسمیں نہیں کھاتا۔ یا رسول اللہ کیا ہو جاتا، ہم بھی تو اسی سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی تو اسی سورج کو بھگوان مانتے تھے، ہم اس کو سجدہ کرتے تھے، آپ تبلیغ نہ کرتے، آپ کو ہمارے ایمان سنوارنے کی ضرورت کیا تھی، ہم تو اس کی پوجا کر رہے تھے۔ رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا تم کون سے سورج کی بات کر رہے ہو، تم کون سے سورج اور تم کون سے چاند کی بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کون سے سورج اور چاند کی بات کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا اچھا اگر تم پوچھتے ہو تو کل صبح کی نماز کے بعد آ جانا، تمہیں سورج بھی دکھاؤں گا، چاند بھی دکھاؤں گا، سورج بھی دکھاؤں گا، چاند بھی دکھاؤں گا۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے، فجر کی نماز کے بعد تو آ جائیں گے، فجر کی نماز کے بعد سورج تو دیکھ لیں گے، ایک ایڑا چاند نے جڑا رسول دن کو پیش چڑھاتا ہے، بولے نا سورج اور چاند کی قسمیں اللہ کھا۔ رسول نے کہا اگر دیکھنا ہے تو پھر فجر کی نماز کے بعد آ جانا۔ جملہ میں اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کی پرواز وہاں تک جائے نہ کرے اور آپ پرواز کر کے علی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرے۔ جب نبی نے کہا کہ کل فجر کی نماز کے بعد آ جانا، کیا منظر تھا مدینے کا، عورتوں نے بچوں کو تیار کیا، بچوں کو لے کے مدینے کی گلیوں میں آنے لگے، اتنا رش ہو گیا کہ عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ گئی، بندے مدینے کی گلیوں میں کھچا کھچ بھر گئے، سارے کے سارے بندے، مدینے کا رش آسمان کے سورج کو دیکھنے کی طرف چلا تھا۔ یا مدینے میں ایک سلمان رہتا ہے، سارا رش جب آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، من اہل البیت کا تمغہ سجائے ہوئے سلمان زہرا کی دہلیز کی طرف دیکھ رہا تھا، زہرا کی دہلیز کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا سلمان تیرے کام ہی عجیب ہیں، تیرے رنگ ہی عجیب ہیں، تو نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، چاہے تو خیبر میں ہو چاہے تو مدینے میں ہو، جب سب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتا ہے، جب سارے وہاں پر دیکھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سلمان تیرے کام ہی عجیب ہیں، سلمان تیرے رنگ ہی عجیب ہیں، سلمان تیرے رنگ ہی عجیب ہیں۔ کسی نے کہا یہ سلمان محمد اور علی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلمان نے کہا علی سے محبت کا مزہ ہی
تو محمد مجھے کبھی بھائی نہ کہتے. اگر میں تم جیسی حرکتیں کرتا, اگر میں تم کتاب کے جملے ہیں, سلمان نے کہا ان مدینے والوں سے ان میں بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے, اگر میں تم جیسا ہوتا, اگر میں تم جیسا ہوتا, اگر میں, پتہ نہیں جملہ کون سمجھے گا, اگر میں تم جیسا ہوتا اور جس کا غلام ان جیسا نہیں, سردار ہم جیسے کیسے, جن کا غلام ہی اگر میرے کرتوت تمہارے جیسے ہوتے, محمد مجھے بھائی نہ کہتے, اگر میرے کرتوت تمہارے جیسے ہوتے, سیدہ مجھے چچا نہ کہتی, اگر میرے کرتوت تم جیسے ہوتے, حسنین مجھے نانا نہ کہتے. میں دیکھوں کیوں نہ زہرا کی دہلیز کی طرف سے, تمہیں علی کی معرفت ہی نہیں ہے. نبی نے کیا کہا تھا, تم کل آنا, کل فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد آنا, میں تمہیں یہ سورج اور چاند دکھاؤں گا. اب سارے کا سارا مجمع مدینے کی گلیوں میں اکٹھا ہوا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ مدینے کی گلیوں میں اکٹھے ہو گئے. گرمی ہو گئی, پسینہ بہنے لگا, نالین سے آنے لگا. جب سب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو سلمان نے دیکھا اللہ کے دروازہ کھلا. جملے ہوتے ہیں, سلمان نے دیکھا, سلمان نے دیکھا دہلیز سیدہ سے باب اللہ کھلا اور رسول کا وہ قدم باہر آیا جس میں نالین مصطفیٰ تھی. ایک نالین کا جب قدم باہر دیکھا, جملہ میں یوں کہہ دوں, نبی کا وہ قدم باہر آیا جس میں وہ نالین تھی جو معراج میں پردے کے باہر تھی. اس کے پیچھے وہ قدم باہر آیا اور اس میں وہ نالین تھی جو پردے کے اندر تھی. دونوں بھائی باہر نکلے, دونوں بھائی, منظر عجیب ہے مدینے کا, دونوں بھائی باہر نکلے. پہلا قدم نبی کا آیا, دوسرا قدم علی کا آیا. پہلا قدم نبی کا آیا, دوسرا قدم علی کا آیا. یہی منظر مدینے والوں نے دیکھا. اب مدینے والوں نے سمجھا کہ رسول سورج کی تعریف کریں گے. ابھی رسول کچھ بولتے, یہ جبرائیل نے محمد علی کو چلتے دیکھا, ہوا میں ترانہ گا کے کہہ رہا تھا, یہ سورج اور چاند یہی تو ہے جس کی قسم اللہ کھاتا. سورج اور چاند یہی تو ہے کہ جس کی قسم اللہ کھاتا ہے, جس کی قسم اللہ کھاتا ہے, جس کی قسم اللہ کھاتا ہے. قرآن میں آگے پڑھوں, قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے کلام کیا کہ مجھے قسم ہے اس رات کی جو چاند کے آگے چلتی ہے. مجھے قسم ہے اس رات کی جو چاند کے آگے چلتی ہے. پتہ نہیں کون کون سے جملے تھے. مجھے قسم ہے چاند کی جو چاند, مجھے قسم ہے اس رات کی جو چاند کے آگے چلتی ہے. ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا جو محلے میں سیدہ آگے نہ جاتی. ہمیں کبھی والا نہیں سنا. چلے آئیے پھر مباہلے کی ترکیب دیکھیے, مباہلے کی ترکیب دیکھیے. یہ اللہ نے ایسی ترتیب بنوائی ہے محمد والے محمد سے. تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے. صرف یہ رات کی تعریف کرنے لگا ہوں. اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے. محمد چلے ہیں آگے, توجہ, محمد چلے ہیں آگے, محمد سے آگے ہیں حسین. بھائی حسین کا سن 2 سال, حسین ہے محمد کی گود میں, تو آگے ہوئے حسین. محمد چلے, حسین گود میں, حسن کی انگلی پکڑی ہوئی. یہ مدینے کے بزرگوں نے کہا یہ بھلا ہماری آنکھوں کو تعجب ہے, یہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا حسن محمد کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے. کسی نے کہا کہ حسن ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا نہیں نہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چل رہا, جیسے محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہو, جیسے محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہو. حسن کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ حسن اپنے چھوٹے سن میں محمد لگ رہے تھے. حسن اپنے چھوٹے سن میں محمد لگ رہے تھے. بس انگلی کو پکڑا, حسن نے انگلی پکڑی, حسین گود میں, محمد آگے, محمد کے بالکل پیچھے جناب سیدہ, سیدہ کے بالکل پیچھے وجہ اللہ. یا میں یوں کیوں نہ کہوں کہ آگے رسول اللہ, بیچ میں حجاب اللہ, پیچھے وجہ اللہ.
آئے آئے کیوں نہ ہو وجہ اللہ اور حجاب اللہ. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا, مجھے محبت ہوئی میں تجھے بناؤں, پھر میں نے تجھے بنایا, پھر مجھے اور محبت ہوئی کہ تم جیسا بھی کوئی ہو, پھر میں نے تمہارے نور سے ان کو بنایا. میں صرف اشارے کرتا رہوں گا اور آگے بڑھوں گا. مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقتک یا محمد, اے محمد میں نے تجھے خلق کیا, پھر میرے بے دل چاہا کہ کوئی اور بھی ہو جو تجھ سے باتیں کرے, پھر میرے بے دل نے چاہا کہ کوئی اور بھی ہو جو تجھ سے باتیں کرے. اے محمد میں نے تیری تنہائی کو مٹانے کے لیے علی کو بنایا. جب یہ دونوں سجدے میں گئے, حدیث کا بس حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا, پھر یہ دونوں سجدے میں گئے, حدیث بہت لمبی ہے آپ نے سنی ہوئی ہے کہ محمد تیری وجہ سے میں نے کائنات بنائی. محمد نے فخر کیا, فخر نہ کر, سجدے میں گر جا. پھر محمد سجدے میں گر, جب سجدے سے سر اٹھایا, اے میرے حبیب اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. جب ان دونوں نے فخر کیا اور سجدے میں جھک گئے, سجدے سے جب سر اٹھایا تو اللہ نے کہا اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو نہ بناتا, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا. چلے بات یاد ہے کہ بھول گئے. حسن, حسین, محمد, فاطمہ اور علی یہ جا رہے ہیں مباہلے میں. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا, یہ جا رہے ہیں مباہلے میں. یہ ترتیب بھی اللہ نے رکھی ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ نے ترتیب بتائی ہے محمد, ترتیب میری مرضی کی ہوگی, چال تیری مرضی کی ہوگی. اللہ نے کیا کہا, تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. بیٹوں کی روح سے محمد کو حسن نے انگلی پکڑی, محمد نے حسین کو گود میں اٹھایا, یہ ہو گئے بیٹوں کی ترتیب. اور محمد تم چلنا پیچھے, اور اس کے بعد نساءنا, تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو لے آئیں گے. نساء کے سیغے میں واحد میری مخدومہ کونین ہے جو نبی کا سہارا بن کر, کہ یوں کہوں کہ جو اللہ کی توحید کو بچائے اسے فاطمہ کہتے. اللہ کی توحید بچانے کے لیے اللہ نے کیا کہا, نساءنا محمد, نساءنا, اور محمد کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے ابیہا چلی. ہائے ہائے ہائے, لفظ ہوتے ہیں محمد کے قدموں پہ رکھتے ہوئے قدم ابیہا چلی. وہ اللہ ہے نا, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ حجاب اللہ ہے. اگر اس کا قدم بغیر حجاب کے باہر آیا اور اس کا قدم سورج نے بھی دیکھ لیا تو پھر قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اللہ نے ترتیب بنائی, محمد ریت پر قدم رکھے گا, سیدہ محمد کے قدم پہ قدم رکھے گی. علی تو حجاب اللہ کا حجاب ہے, تو فاطمہ کے قدموں پہ اپنے قدم, فاطمہ کے قدموں پہ اپنے قدم رکھتا ہوا. علی آ گئے, پنجتن آ گئے مباہلے کے میدان میں. اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے بھی ہوا تھا, وہ محمد گود میں حسین, یہ وہی حسین ہے کہ جس کو ایک مرتبہ منبر پر اپنے بازو پر بلند کر کے حسین کہہ رہے تھے, اے لوگو پہچانو یہ حسین ہے. مسجد نبی میں جب عیسائی آئے تھے دعویٰ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو حسین مسجد میں نبی کی گود میں تھے, اور نبی خطبہ دیتے ہوئے روک کر جب عیسائیوں کو آتے دیکھا, نبی نے خطبہ روکا اور حسین کو اپنے بازو پر بلند کیا. یہ محمدی ہے, کبھی علی کو بلند کرتا ہے, کبھی حسین کو بلند کرتا ہے. عارف ہو, اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. ابوہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہ فی الجنہ, جدتہ فی الجنہ. اے لوگوں اس کو پہچانو. حدیث یہاں تک نہیں ہے, حدیث آگے چلیے. لوگوں اس کو پہچانو, یہ حسین ہے, اس کا باپ بھی جنتی ہے, اس کی ماں بھی جنتی ہے, اس کا دادا بھی جنتی ہے, اس کا نانا بھی جنتی ہے. اور حدیث یہاں پہ
وہ بھی جنت میں جائے گا. رسول نے تحریر دے دی, جائے گا. یہ نہیں کہا شیعہ ہو تو جائے گا, سنی ہو تو جائے گا, جو بھی محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. پتہ نہیں کون اڑ کے جائے گا. پریشان چہرہ تو جنت بنے جائے گا. جو فرائض سن کے پریشان ہو گئے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ پریشان چہرے تو جنت بنے جائیں گے, بوڑھے بھی جنت میں نہیں آئیں گے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا, کوئی پریشان چہرہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ اگر جس کی پریشانی فرش حسین پر آ کر ختم نہیں ہوتی اور جنت میں پھر کیسے ختم ہوگی. اور نبی نے جب فرمایا سلمان ہائے ہائے ہائے, جب نبی نے فرمایا نا تو بوڑھا جنت نہیں جائے گا, پسینہ آیا, پریشان ہو گیا. رسول اللہ مجھ سے بڑا تو بوڑھا کوئی نہیں ہے, کتاب میں 650 سال عمر لکھی ہوئی ہے, مجھ سے بڑا تو بوڑھا کوئی نہیں ہے, میں تو جنت میں جاؤں گا ہی نہیں, میرا فائدہ. نبی نے فرمایا آگے تو سن لے. کروں جملے بہت آ رہے ہیں, وقت نہیں ہے. کوئی بوڑھا جنت میں جائے. سلمان پریشان ہو گئے, کیا رسول اللہ یہ میرا کی بنے گا؟ آگے تو سن لے. کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو, نہ بوڑھا ہوگا نہ پریشان, نہ بوڑھا ہوگا کبھی نہ پریشان ہوگا. یہ علی کی ولایت ہے جو سفید داڑھیوں کو جوان رکھتی ہے. اللہ کرے یہ سارے سفید داڑھیوں والے جوان ایسے ہی جوان رہے. آئے بات یاد ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کے پیچھے چلنے والے چاند. نبی نے مدینے میں جب بلا لیا سب لوگ جمع ہو گئے. جبرائیل نے ہوا میں ترانہ گایا, اے لوگو سنو, جس چاند اور سورج کی تم بات کر رہے تھے اللہ اس کی قسم نہیں کھا رہا, اللہ محمد اور علی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے چاند کی بھی قسم ہے, اور ہر میدان میں چاند کے پیچھے چلنے والے قمر کی قسم. چاند ہر میدان میں, ہر میدان سورج کے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم. اب نبی نے اس کی تفسیر پڑھی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اب رسول ہیں تفسیر کرنے والے, لوگ ہیں پوچھنے والے. ابھی اس کی تفسیر میرے ولیوں کے سلطان نبیوں کے سلطان فرما ہی رہے تھے, یا حسن مولا کا مسجد نبی میں آنا. مسجد نبی میں حسن کو آتے دیکھا روک دیا, حسن کو آتے دیکھا خطبے کو روک دیا, حسن کو آتے دیکھا خطبے کو روک دیا. میں کہوں گا مولا کبھی حسین آتا ہے تو خطبہ روک دیتے ہو, کبھی حسن آتا ہے تو خطبہ روک دیتے ہو, کبھی حسن آتا ہے تو خطبہ روک دیتے ہو. تو نبی بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جس مرضی کا ذکر ہو, جب حسین آ جائے چپ ہو جاؤ, پھر حسین کے فضائل پڑھے جائیں گے. جب حسن آ جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ, پھر حسن کے فضائل پڑھے جائیں گے. جب مولا حسن مسجد نبی میں آئے تو کچھ لوگ نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے. آخر کی بات, کچھ لوگ نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے. کہ نبی اللہ کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے. بیٹھ گئے. اب جو سوال کر رہا ہے مسلم نہیں ہے, نان مسلم ہے. سوال کر رہا ہے, جو سوال کر رہا ہے نان مسلم ہے, محمد کو نہیں جانتا. اس نے کہا کہ تو نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے, میں تجھے نبی نہیں مانتا. اگر کوئی معجزہ دکھا دے تو میں تجھے نبی مان جاؤں گا. ابھی نبی بولتے یا حسن نے کہا نانا میں جواب دوں, نانا میں جواب دوں. سر بات پڑھنے آ جاؤں.